الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر حملني إلى دار الهجرة وزوجني ابنته وأعتق بلالا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر یار غار رسول خلیفۃ النبی بلا فصل امام الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حسرت آیات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے ان کے فضائل و مناقب اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان کی عظمت و شان کے متعلق چند ضروری گزارشات عرض کروں گا۔ جو احباب مستقل یہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ اس مسجد کے مزاج سے واقف ہیں کہ یہاں رجب المرجب کے اندر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، جمادی الثانی کے اندر جناب ابو بکر کی شان بیان کی جاتی ہے، اور اسی طرح ذی الحج کے اندر جناب سیدنا امیر عثمان، محرم الحرام کے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، موقع بموقع تمام حضرات کی سیرت طیبہ آپ حضرات کی خدمت کے اندر میں بیان کرتا ہوں۔ یہ ماہ مبارک چونکہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات حسرت آیات کا مہینہ ہے، اس لیے ان کی عظمت و شان، مقام اور مرتبہ امت کے سامنے بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے محترم دوستو، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ نسباً قوم کے قریشی ہیں اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا جناب مرہ کی اولاد ہیں۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا عجیب فیصلہ ہے کہ چاروں خلفائے راشدین یہ حضور اکرم کے جدی رشتہ دار ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ حضرت کے پہلے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد، جناب عثمان حضرت کے تیسرے دادا جناب عبد مناف کی اولاد، حضرت جناب عمر حضور کے چھٹے دادا جناب قاب، ساتویں دادا جناب قاب کی اولاد، اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا جناب مرہ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر کو یہ عظمت و فضیلت نصیب فرمائی کہ مردوں میں سے سب سے پہلے سید الکونین کی تصدیق فرمائی اور امام الانبیاء سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔
جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، قوم حضور کی مخالف ہو گئی۔ کوئی سید الکونین کو مجنون کہتا ہے، کوئی پاؤں تلے کانٹے بچھاتا ہے، کوئی نعوذ باللہ حضور کو کذاب کہتا ہے، مگر 4 خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امام الانبیاء سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھا۔ عورتوں میں سے جناب سیدہ خدیجہ، غلاموں میں سے حضرت زید، بچوں میں سے جناب علی المرتضی، اور جوانوں میں سے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے پہل امام الانبیاء سرکار دو عالم کی دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تعالی نے سابقین اولین کی عظمت کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، ذرا غور سے قرآن کریم کو سنیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے وہ غلام جنہوں نے سب سے پہلے امام الانبیاء کا دامن تھاما، حضرت پہ کلمہ پڑھا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، خواہ ان کا تعلق مہاجرین کے ساتھ ہو یا انصار کے ساتھ ہو۔ اللہ میاں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ میاں ان پہ راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ حضرت جناب صدیق اکبر امام الانبیاء سرکار دو عالم کے چھٹے دادا جناب مرہ کی اولاد ہیں۔ اور میرے واجب الاحترام بزرگوں، 6 خوش قسمت لوگوں کا نام لے کر حضرت نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ویسے تو حضور کے سارے یار جنتی، حضرت کی تمام اولاد جنتی، سید الکونین کی پوری آل جنتی، رحمت کائنات کے رحمت والے دامن کے نیچے آنے والا حضور کا ہر غلام جنتی۔ اللہ فرماتے کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، مگر بطور خاص 10 آدمیوں کا اللہ کے پیغمبر نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جنتی ہونے کا۔ فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی۔ میرے محبوب نے جن 10 صحابہ کرام کا نام لیا، ان میں سے پہلا نام جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پھر سید الکونین کا ایک عجیب ارشاد ہے، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اے میری امت کے لوگوں، تمہارے اوپر واجب ہے کہ میری سنت پہ عمل کرو۔ یعنی ہر کلمہ پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ حضور اکرم کی سنت پہ عمل کرے، نبی کے طریقوں پر عمل کرے، اللہ کے پیغمبر کے دائمی عمل پہ عمل کرے۔ علیکم بسنتی، تمہارے اوپر واجب ہے میری سنت پہ عمل کرو۔ اور پھر حضرت نے فرمایا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ کون خلفاء راشدین؟ جناب ابو بکر، حضرت عمر، جناب عثمان اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حدیث کے اندر بے شمار عظمتیں بیان کی حضور اکرم نے جناب ابو بکر کی،
مگر میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے جو تلاوت کی، اس کے اندر حضور نے 3 عظمتیں بیان فرمائی۔ فرمایا رحم اللہ ابا بکر، بڑے ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ دل اور دماغ کو حاضر کر کے معروضہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ میاں ابو بکر پر رحم فرمائے۔ آپ کے لیے دعا میں گنہگار کرتا ہوں، میرے لیے دعا آپ حضرات کرتے ہیں، شاگرد کے لیے دعا استاد فرماتے ہیں، مرید کے لیے دعا ان کے شیخ کرتے ہیں، اولاد کے لیے دعا ماں باپ کرتا ہے، دوست کے لیے دعا دوست کرتا ہے۔ نامعلوم استاد کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مرشد کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کوئی پتہ نہیں، ابا جان کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن یہاں دعا کرنے والے کون ہیں؟ سید الکونین، جن کی شان قرآن بیان فرماتا ہے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا پیغمبر تب بولتا ہے جب میں حکم کروں، یعنی امام الانبیاء کی زبان در حقیقت اللہ کے حکم کی ترجمان ہوتی ہے۔ رحمت کائنات کی دعا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم کرے۔ الحمدللہ، بڑا عجیب جملہ، اللہ رحم فرمائیں۔ رحم اللہ ابا بکر، اللہ میاں ابو بکر پر رحم فرمائیں۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھا سید الکونین وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں کیوں نہ دعا کروں، حملنی الی دار الہجرہ، ہجرت کی رات جب 100 سے زائد قریشی تلواریں ننگی کر کے میرے مکان کے باہر ارادہ غیر کے ساتھ کھڑے تھے، اس وقت یہی تو تھا اپنے کندھوں پر اٹھا کر مجھے غار کے اندر پہنچانے والا۔ حملنی الی دار الہجرہ۔ نمبر 2، وزوجنی ابنتہ، اپنی بیٹی جناب عائشہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ اور نمبر 3 فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ زوجنی ابنتہ وآتق بلالا، اور جناب بلال کو کافروں کے ظلم سے آزاد کرانے والا میرا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اس حدیث پر توجہ کرنی ہے۔ رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر ہم کرے۔ کیوں؟ اس نے مجھے اٹھایا اپنے کندھوں پر، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا، اس نے اپنا مال اللہ کے نام پہ خرچ کیا، بلال کو آزاد کرایا۔ واجب الاحترام بزرگوں، ہر انسان کو دنیا کے اندر 3 چیزیں محبوب ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اپنا مال، یہ بیچارہ دن رات محنت کرتا ہے، 4 ٹکے اکٹھا کرنے کے لیے مال کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ پھر اپنی اولاد، آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اولاد بچ جائے۔ اور نمبر 3 اپنی جان، اللہ نہ کرے تکلیف ہو گئی، جائیداد کو بیچو، گاڑی کو بیچو، مکان کو بیچو، علاج کرو، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، شفا دیں۔ تو ہر انسان کو 3 چیزیں پیاری ہوتی ہیں، مال، اولاد، جان۔ اب ذرا ابو بکر صدیق کو دیکھو کہ شب ہجرت ابو بکر صدیق کی جان نبوت کے کام آئی، کندھے ابو بکر کے تھے، سواری رسول اللہ کی تھی۔ حضرت جناب عائشہ کی شکل کے اندر ابو بکر کی اولاد رسول اللہ کے کام آئی کہ بیٹی ابو بکر صدیق کی ہے، زوجہ سید الکونین کی ہے۔ اور حضرت بلال کی آزادی کی شکل کے اندر ابو بکر کا مال نبوت کے کام آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑی قیمت ادا کر کے
آزاد کرواتے ہیں اور بارگاہ نبوت کے اندر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا یار ہے، آپ کا غلام ہے، حضرت بلال کو میں نے خرید کر کے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ میاں ابو بکر پر رحم فرمائے، حملنی لا دار الہجرہ، آپ نے علماء کرام سے شب ہجرت کے واقعات سنے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، ایک ایسا وقت آیا اللہ نے حکم دیا میرے محبوب اگر مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کو نہیں رہنے دیتے، تنگ کرتے ہیں، چھوڑیے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ آپ کے قدموں کا منتظر ہے۔ رسول اللہ نے ہجرت کا اعلان فرمایا، صحابہ کرام جانے لگے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ۔ ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے متعلق کیا حکم ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو اللہ میرے متعلق فیصلہ کرے گا تیرے متعلق بھی فیصلہ فرمائیں گے۔ رک گئے جناب ابو بکر، وہ عظمت والی رات آئی جس رات جناب صدیق اکبر اور سید الکونین نے سفر شروع کرنا تھا، اہل مکہ کی امانتوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے بستر پر سلایا چچا زاد بھائی، امت کے بہت عظیم محسن جن کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے، حسنین کے بابا حضرت سیدہ فاطمہ کے شوہر اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کو فرمائے علی آپ میرے بستر پر آرام کریں، یہ اہل مکہ کی امانتیں صبح سپرد کر کے آ جانا۔ سبحان اللہ، خود تشریف لے گئے جناب ابو بکر کے دروازے پر، دستک دی اندر سے آواز آئی من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ ابو بکر میں سید الکونین اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت صدیق گزارش کرتے ہیں حضور مجھے بلوا لیتے، خود کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا ابو بکر آج میں خود نہیں آیا، ان اللہ امرنی ان تستصحب ابا بکر، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابو بکر صدیق کو اپنا ساتھی بناؤں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، چلنا ہے میرے ساتھ۔ ہاں اتنا یاد رکھو تطلب کما اطلب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، پیغام دینے والا کون ہے؟ جناب جبرائیل۔ کیا کہتا ہے جبرائیل؟ ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، ابو بکر کو ساتھ لے کر چلو، چلنا ہے میرے ساتھ۔ حضرت صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جدائی کے اندر دنیا کی دولت ملے، آپ کی رفاقت کے اندر بڑے سے بڑی تکلیف ملے، صدیق کو وہ تکلیف پسند ہے، دنیا کی دولت پسند نہیں ہے۔ تیاری فرمائی، ٹائم کو دیکھتا ہوں بہت جلدی جا رہا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی نے رسول اللہ کے لیے راستے کا سفر خرچ، کھانے پینے کا سامان باندھا۔ لیکن کس کپڑے میں باندھیں؟ کپڑا نہیں ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے، یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے خرچ کے لیے تیاری فرما رہی ہیں، اپنی سر کا دوپٹہ اتارا، اسے دو ٹکڑے کیے، ایک اپنے پاس رکھا اور دوسرے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر خرچ باندھا اور ساتھ دیا۔ آگے ایک واقعہ آنے والا ہے کہ غار کے اندر ابو بکر صدیق نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کے ٹکڑے کر کے غار کے سوراخوں کو بند کیا۔ تو میں ایک رات سوئے سوئے سوچ رہا تھا بستر پر کہ کیا عظیم گھرانہ ہے
مرد کے لیے سب سے عزت والا کپڑا اس کی پگڑی ہوتی ہے، اور عورت کے لیے سب سے عزت والا کپڑا اس کا سر کا دوپٹہ ہوتا ہے۔ شب ہجرت ابو بکر کی دستار نبوت کے کام آئی اور ابو بکر کی بیٹی کا دوپٹہ نبوت کے کام آیا۔ ان کے دونوں کے سروں کے کپڑے امام الانبیاء سرکار دو عالم کی وفاداری کے اندر صدقے اور قربان ہو رہے ہیں۔ سید الکونین چلے، راستے کے اندر سنگریزیاں ہیں، نبوت کے نرم اور نازک قدموں کے اندر چبھ رہی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں واللہ ما مسست من دیباج ولا حریر الین من کف رسول اللہ، میں نے دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ ریشم کو ہاتھ لگایا ہے لیکن نبوت کی تلیاں ریشم سے زیادہ نرم تھی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کو گزارش کی حضرت راستہ بڑا خاردار ہے، سنگریزیاں چبھ رہی ہیں، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ کندھا جناب صدیق کا، سواری امام الانبیاء کی۔ سبحان اللہ، چلتے چلتے غار پر پہنچے۔ سنیے ذرا قرآن کریم کو، اللہ تعالیٰ فرماتے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو غار کے موقع پر پیش آیا۔ اللہ فرماتے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کفار نے نکالا حضور اکرم کو مکہ مکرمہ سے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو کا دوسرا پہنچا غار کے اندر۔ ذرا ذہن کو حاضر فرمائیں، ثانی اثنین، دو کا دوسرا، دوسرا نا، دو میں سے دوسرا، پہلے حضور، دوسرے ابو بکر، پہلے سید الکونین، دوسرے جناب صدیق اکبر۔ شان حضرت کی زیادہ، مقام حضور کا زیادہ، یہ خادم ہیں وہ آقا ہیں۔ ابو بکر خادم ہے سید الکونین، آقا ہیں، یہ امتی حضرت نبی ہیں، مقام اول کا زیادہ، لیکن ذکر ثانی کا پہلے۔ فرمایا ثانی اثنین، جب دو کا دوسرا پہنچا غار کے اندر، سبحان اللہ، میں نے بڑے ادب سے پوچھا میرا اللہ، شان اول کا زیادہ، ذکر ثانی کا پہلے، رحمت سے جواب ملتا ہے محمد عمر، پہلے کو تو سب مانتے ہیں، آج میں منوانا ہی دوسرے کو چاہتا ہوں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر پہنچے، امام الانبیاء کی ذات تشریف لے آئی۔ لوگوں 3 راتیں غار کے اندر، کوئی نہیں اس صحبت کے اندر شریک سوائے ابو بکر کے، رخسار نبوت ہے، نظر صدیق اکبر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب حضرت نے فرمایا اپنے صاحب کو، ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن بیان فرماتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ابو بکر حزن نہ کر۔ علماء پہ قربان جائیے، ایک لفظ ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف کا معنی بھی غم، حزن کا معنی بھی غم۔ حضرت مریم صدیقہ کو اللہ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، خوف کا معنی بھی غم، حزن کا معنی بھی غم، لیکن علماء لکھتے ہیں خوف ہوتا ہے دوسرے کے لیے، لا تخف لا تحزن، توجہ فرمائیں، خوف ہوتا ہے اپنی جان کے لیے،
حزن ہوتا ہے دوسرے کی جان کے لیے. اگر مجھے اپنی جان کا غم ہے تو کہوں گا مجھے خوف ہے. اگر مجھے کسی اور کی جان کا خوف ہے، غم ہے، میں کہوں گا مجھے حزن ہے. اللہ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر حزن نہ کر. قرآن نے واضح کر دیا کہ غار کے اندر صدیق کو اپنی جان کا غم نہیں تھا، نبوت کی جان کا فکر تھا. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. 3 راتیں غار کی، سفر شروع ہوا مدینہ طیبہ. اللہ کے نبی اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر پر اللہ رحم کرے، حملنی الی دار الہجرہ، ہجرت کی رات اس نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا. وزوجنی ابنتہ، ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دی. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، حضور بڑے پریشان تھے. تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ خود ابو بکر صدیق نے بارگاہ نبوت میں پیش کیا. لکھا ہے کہ جب سیدہ جوان ہوئی تو ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے جائیں. فرمایا ہاں ابو بکر. دوسرا دن ہوا، تیسری دفعہ حاضر ہوئے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر تو بیٹی والا ہو کر تیسری مرتبہ آ رہا ہے، میرے پاس حق مہر کے پیسے نہیں ہیں، اللہ پیسے دیں اور پھر میں اپنی امانت کو لے آؤں، اپنی بیوی کو لے آؤں. علماء لکھتے ہیں کہ ابو بکر روتے ہوئے دربار نبوت سے اٹھے، گھر میں جا کر دراہم و دنانیر اٹھائے اور بارگاہ نبوت میں پیش کیے. عرض کرتے یا رسول اللہ میری جان تیرے نام پہ قربان، میری اولاد تیرے نام پہ قربان، میرا مال تیرے نام پہ قربان. میں چاہتا ہوں کہ رشتہ بھی میں دوں اور حق مہر کے پیسے بھی میں ادا کروں. امام الانبیاء سرکار دو عالم کے عقد کے اندر، گھر کے اندر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئیں. حضور کی 11 گھر والیاں ہیں، لیکن دوشیزہ کنواری وہ صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا قرآن گھریلو زندگی کے اندر اسی وقت نازل ہوتا ہے جب میں بستر عائشہ پر ہوتا ہوں. یہ عظمت ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے ایک دن فرمایا عائشہ لبیک یا رسول اللہ. فرمایا ابھی میرے پاس جناب جبرائیل آئے ہیں اور جناب جبرائیل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. کیا عظمت و شان ہے جنہیں سید الملائکہ سلام کریں. ایک واقعہ ہوا، بعض لوگوں نے، منافقین نے بنیادی طور پر جناب عائشہ پر الزام لگایا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً کلام و تکلم بند فرما دیا تو جناب عائشہ کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. میرا محبوب آپ بھی پاک، آپ کی بیوی بھی پاک. تو حضور نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائیں. ہجرت والی رات مجھے کندھوں پر اٹھایا، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا. اور تیسری چیز فرمایا وَآتَقَ بِلَالًا، جناب بلال کو آزاد کرایا. میں وقت کے پیش نظر 2 منٹ میں ختم کروں گا یہ واقعہ. حضور اکرم جا رہے تھے، جناب بلال کے رونے کی آواز آئی. دیکھتے ہیں ظلم و تشدد کے اندر ہیں،
واپس آئے، بیٹھ گئے مسجد نبوی کے اندر، چہرے مبارک پر حزن و ملال۔ صحابہ نے گزارش کی حضرت خیریت تو ہے؟ فرمایا ہاں ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں بلال پر ظلم ہو رہا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اگر کوئی بلال کو آزاد کرا دے ملے گا کیا؟ آئے ہائے، حضرت نے فرمایا نقد جنت، بلال کے عوض کے اندر نقد جنت ملے گی۔ اٹھے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تشریف لے گئے بلال کے مالک کے پاس، نرخ طے ہوا، حضرت بلال کو آزاد کرا کے بارگاہ نبوت کے اندر پیش کیا۔ امام الانبیاء دیکھ رہے ہیں جناب بلال کا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ کے اندر، سید الکونین کے سامنے پیش کیا۔ حضرت نے پوچھا بلال سناؤ کیا حال ہے؟ میرے پیارے، جب اپنا کوئی رشتہ دار دکھ کے متعلق بات کرے تو لہجے بدل جاتے ہیں، غم تازے ہو جاتے ہیں۔ حضرت کا پوچھنا تھا، زارو قطار رونے لگ گئے حضرت بلال۔ یا رسول اللہ، اگر میری کمر کا حال پوچھتے ہو، انگاروں کے نشان موجود ہیں، سینے کا حال پوچھتے ہو، گرم چٹانیں رکھی جاتی تھی، ہاتھ اور پاؤں کا حال پوچھتے ہو، دیکھ لو ہاتھ اور پاؤں کے اندر کیل اور میخیں ٹھوکی جاتی تھی، زبان کا یہ حال ہے، میں اللہ کا نام لیتا تھا انگارے ڈالتے تھے، لیکن اللہ تیرے صدیق کا بھلا کرے جس نے مجھے خرید کر کے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا۔ امام الانبیاء دیکھ بھی رہے، فرمایا ابو بکر میں تیری جنت کا ذمہ دار ہوں، جنت تیری ہو گئی۔ توجہ فرمانا، بات پھیلی مکہ مکرمہ کے اندر کہ اتنی بڑی رقم کے عوض حضرت صدیق نے جناب بلال کو آزاد کیا ہے خرید کر کے۔ کسی نے کہا میاں بلال کی اتنی قیمت تو نہیں تھی، یہ تو کم قیمت غلام ہے۔ معلوم ہوتا ہے بلال کا کوئی احسان ہوگا جسے اتارنے کے لیے ابو بکر نے اتنی بڑی رقم ادا کی۔ عرش والے کے سامنے پہنچ گئی رویداد مکہ کی کہ لوگ ابو بکر کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی احسان ہوگا، وہی اتارنے کے لیے ابو بکر نے اتنی بڑی رقم ادا کی۔ حضرت جبرائیل قرآن لے کے بارگاہ نبوت میں اترے، آپ سبحان اللہ کہیں میں قرآن پڑھوں۔ اللہ میاں فرماتے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ حضرت صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کیوں اتنی قیمت ادا کی؟ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، آج کی پوری تقریر کا خلاصہ، چونکہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے، حضرت صدیق کی وفات کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے جناب ابو بکر کے حالات گزارش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ اس کی جان میرے کام آئی۔ ہجرت کی رات کندھے صدیق کے تھے، سواری حضور کی تھی، اس کی اولاد میرے کام آئی۔ جناب عائشہ کی شادی اور نکاح حضور کے ساتھ ہوا، یہ بیٹی صدیق کی ہیں، زوجہ نبی کی ہیں۔ اور تیسرا فرمایا وَآتَقَ بِلَالًا، کہ حضرت صدیق کا مال نبوت اور خدا کے کام آیا کہ اس نے بلال کو خرید کر کے اللہ کے نام پہ آزاد کیا۔ واجب الاحترام بزرگوں، میں دعا گو ہوں حضرت صدیق اکبر کے لیے، آپ بھی دعا گو ہیں، امت دعا کرتی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ
ان کو مزید بلند سے بلند مقام نصیب فرمائے۔ بھائی ان کی عظمت و بلندی کا کیا کہنا جو آج بھی آغوش نبوت کے اندر آرام فرما رہا ہے۔ روضہ انور پر جاؤ، روضے کے اندر 3 قبریں ہیں، ایک سید الکونین ہیں، ساتھ ابوبکر صدیق ہیں، آگے فاروق اعظم ہیں۔ اللہ کرے یہ جوڑ سلامت رہے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی۔ جس طرح حضرت صدیق کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے، اسی طرح حضرت علی کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے۔ جس طرح فاروق اعظم اور حضرت عثمان کی عظمت کو بیان کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح حسنین شریفین کے دروازے کی غلامی یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ازواج و مطہرات کی، حضور کی بیویوں کی عظمت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، رسول اللہ کی اولاد، حضور اکرم کی ازواج، آپ کے اصحاب کی عقیدت نصیب فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنت